والدین کے مزاج بڑی چیزیں بچوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ان کی کہیں فطرت کا حصہ بنتی ہیں اور پھر وہ فطرت یا مزاج کہیں نصیب بن رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ یعنی ان سے گھرانہ بنتا ہے, انہوں نے جس ماحول کو انشور کیا ہوا ہے نا, اس ماحول سے وہ صبر بنتا ہے. رسپانس کرنے کی ایبلٹی کو بہت اوپر کر دیا, جس سے دو چیزیں بڑی ڈیمیج ہو گئی ہیں, ایک فیلنگز اور دوسرا ول پاور. آج کا بچہ جو ایک نئی نسل آ رہی ہے, اس کا وعدہ اس پہ اعتبار کرتے ہوئے ذرا سوچئے, اس نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جس کی سپیڈ بھی تیز ہے, جس کا سوچنے کا انداز بھی, اور وہ انتہائی سطحی ہے کہ آج کے زمانے میں آپ ان کو بچا ہی لے, بڑی بات ہے نا. یہ اٹ سیلف ایک بڑا مشن ہے. آپ نے ایمان نہیں دیا, دنیا جہان کے سارے وسائل دے دیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ نشے کی طرف چلا گیا, اس کو کل پہ یقین نہیں تھا, اس کا کوئی تعلق مہنگے اسکول کے ساتھ نہیں, ادھر بھیجیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, اس کا تعلق کاؤنسلنگ کے ساتھ نہیں. قدرتی طور پہ جو کاؤنسلرز ہیں وہ ماں باپ ہی ہیں. اچھا دیکھیں, بچوں کی تربیت پہ تو جتنی میں نے بات کی ہے نا, اس میں سب سے آسان سبق تو یہ دیا کہ وہ چیزیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے, وہ پریکٹس کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہیں. یعنی بچوں نے اگر آنکھوں سے صابر لوگ دیکھے ہیں, شاکر لوگ دیکھے ہیں, اور انہیں ورتے دیکھا ہے, انہیں خرچتے دیکھا ہے, تو میرا بڑا یقین ہے کہ بچوں میں وہ خوبیاں کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہیں. ایک بڑی اچھی کوٹیشن واصف علی واصف صاحب کی کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں, والدین کے مزاج کی بڑی چیزیں بچوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ان کی کہیں فطرت کا حصہ بنتی ہیں, اور پھر وہ فطرت یا مزاج کہیں نصیب بن رہا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو اس کو میں نے اگر پرانی بات کروں تو ایک ویڈیو کی شکل میں میرا خیال ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, عادتوں کی وراثت. وہ عادتوں کی وراثت تھی ہی یہی کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں خاموشی سے عادتیں چلی جاتی ہیں. بڑی عادتیں گھر سے چلی ہوتی ہیں. میں نے ایک تازہ کتاب پڑھی, سنی, بلکہ آڈیو سنی اس کی. اس کتاب کا ٹائٹل کا مفہوم یہ تھا, کاش یہ کتاب میرے والد نے پڑھی ہوتی, میرے والدین نے پڑھی ہوتی. اس کتاب میں انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ بچپن کے حالات, تربیت اور واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ریسرچ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نرچر سے سارے مسئلے ہوتے ہیں. یعنی بندہ گھر سے خراب ہوتا ہے اور گھر سے ٹھیک ہوتا ہے. باقی مسائل, ایشوز ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں, غربت ہے, دکھ ہے, غم ہے, ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں. اس پہ جو رسپانس کرنا ہے نا, وہ ہم نے گھر سے سیکھا ہوتا ہے. وہ جو سیکھا ہوا ہے نا وہ, اچھا والدین اب کیا کہتے ہیں, ہم سب کے سب یہ ایک مت لیے بیٹھے ہیں کہ جو ہم پریچ کر رہے ہیں نا وہ اصلاح ہو رہی ہے. بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا صبر کرو. صبر کرو کہنے میں اور صبر کے ہونے میں بڑا فرق ہے. یعنی مثال لیجئے, ایک صبر پہ بہترین کو لیکچر دے دے اور سارے آش کر اٹھیں کہ کیا صبر پہ کمال لیکچر ہے, اور صبر کا ہونا این ممکن ہے وہ صابر لیکچر دینے کے قابل نہ ہو. ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا ہی صابر ہو, وہ بیان بھی نہ کر سکے یہ کیا ہے, لیکن اس کے اندر صبر ہو. وہ صبر کہیں نہ کہیں انہوں نے ڈھونڈا ہے, تلاش کیا ہے کہ وہ گھر سے چلتا ہے جی, وہ گھر کی تربیت سے چلتا ہے. وہ گھر کے اندر جو کچھ بچے دیکھ رہے ہیں وہ خاموشی سے, میں اس کو اور آسان کر دوں تو ماں باپ یعنی ان سے گھرانہ بنتا ہے. انہوں نے جس ماحول کو انشور کیا ہوا ہے نا, اس ماحول سے وہ صبر بنتا ہے. ایک ہے کر کے دکھانا, وہ بھی ایک حصہ ہے, میں نے اس سے ذرا براڈر بات کر دی. کر کے دکھانا ماحول کا ایک حصہ ہے. ایک اس صبر کی وجہ سے اس گھر میں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے, فضا بنی ہوئی ہے, اس سے تربیت ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. اور ایک ڈائلما اس کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بڑھ گیا, اور میرا خیال ہے کہ جو اب بچے آ رہے ہیں, ساری نسل آ رہی ہے, ان کے چیلنج زیادہ ہیں. کن سے زیادہ ہیں؟ ہماری نسل سے زیادہ چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ یہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کی پیداوار. اس نے انڈرسٹینڈنگ کو سلیکٹ کرنے کو, مائنڈ کی اس فیکلٹی کو, رسپانس کرنے کی ایبلٹی کو بہت اوپر کر دیا, جس سے دو چیزیں بڑی ڈیمیج ہو گئی ہیں, بڑی تیزی یہ ہو چکی ہیں. ایک فیلنگز اور دوسرا ول پاور. یہی وجہ ہے کہ آج کا بچہ جو ایک نئی نسل آ رہی ہے, اس کا وعدہ اس پہ اعتبار کرتے ہوئے ذرا سوچئے, کیونکہ اس کے پاس ول پاور اس طرح نہیں ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا کی پیداوار ہے. 2-2.5 سال کا بچہ کامن پریکٹس ہے, وہ خود سے یوٹیوب چلا کے ویڈیوز نکال کے چیزیں دیکھ کے وہ یعنی اس کی ایک سلیکشن, میں نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا, اور اس کے مائنڈ کا جو فالودہ نکل رہا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی مکمل ریہرسل ہو رہی ہے کہ لائف ایک سپیڈ ہے, اور وہ سپیڈ اصل میں ڈیجیٹل کی سپیڈ ہے, لیکن اصل میں لائف کی وہ سپیڈ نہیں ہے. میں اس کو ہمیشہ ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر آپ کو گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں پودے لگانے ہیں تو وہ بٹن دبانے سے لگ جاتا ہے. بیج لگا ٹک اور وہ پودا درخت بن گیا,
اور آپ نے ٹک کر کے پھل توڑ لیا. یہ ہے بیج سے پھل تک پہنچنے کی سپیڈ. لائف میں پودے کا لگنا, بیج کا لگنا, پھر اس کا درخت بننا, پھر اس کا پھل دینا, ایک صبر آزما کام ہے. وہ صبر جو ایک پھل دینے والے درخت کے لیے صبر چاہیے. لائف کے بھی سارے فروٹ, کبھی غور کیجئے گا, صبر کے پھل کو میٹھا کیوں کیا گیا, پھل کیوں کہا گیا؟ پہلی تو بات یہ ہے. لائف کے سارے فروٹ صبر سے ہیں. لائف کی سب چیزیں جو کار آمد ہیں, تا دیر چلنے والی ہیں, دیر پا ہیں, وہ صبر سے ہیں. یعنی لائف میں اصل میں صبر ہے. لیکن ہم جو بچے, اب وہ ماحول کا ایک حصہ وہ ڈیجیٹل میڈیمز بھی ہو گئے, پھر ہم تیزی کے ساتھ بڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ایک کی کیپیسٹی, فرض کریں میں ہائٹ سے سمجھا رہا ہوں, وہ زمین سے یہاں تک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ 3.5 سال کے بچے کی کیپیسٹی ہی ہونی چاہیے. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر نیچے کیا. اب ہماری امیدیں اس کو ایک پریشر دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں, میں تو بڑا خلاف ہوں یہ چھوٹے موٹے سارے بچے جو تقریریں کرتے ہوئے. اسی لیے دیٹس وائی میں اپنے بچوں کو کبھی, میں نے میڈیا, سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ایکسیپشن ہے, کبھی آپ سے ملاقات کر لی ہو, آئی ٹوٹلی اوائڈ. کیا میرے لیے 32-35 لاکھ کے پیج پہ کوئی مشکل تھا بیٹے کو لانچ کر دوں؟ کوئی مشکل نہیں تھا. کیا وہ سارا میرے لیے رٹے لگوانا کوئی مشکل تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ جو میں بول رہا ہوں وہ میرا ایکسپیرینس ہے, میرا ایکسپوجر ہے, میری لرننگ ہے. اس کے پیچھے زندگی کے کئی سال ہیں. اس کے پیچھے صرف ایک استاد جو آپ کے سامنے جن کی ویڈیوز نظر آتی ہیں, وہ ریکارڈڈ کم از کم 700 سوال پڑے ہوئے ہیں. تو سوچیں جو ریکارڈڈ نہیں ہے, اس ریکارڈنگ سے پہلے بھی تو وہ مہربانی فرماتے ہیں, کوئی پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھتے ہیں, وہ ہزاروں وہ سوال ہیں, پھر 24 سال کے تعلق ہے, پھر اور کتنے استاد ہیں. میں صرف اس میں سے ایک استاد کی بات کر رہا ہوں, سرفراز شاہ صاحب کی. آپ ذرا سوچیں کتنے استاد ہیں, کتنا ایکسپوجر, کتنا وہ سارا, وہ کتنے سوال ہوں گے جن کو میں نے ایڈریس کیا ہوگا, وہ کتنی چیزیں جن کو سیکھا ہوگا. اس کے بعد میں نے کہا یار تھوڑا بہت جو میں نے جانا ہے, تھوڑا بہت, ریئلی میری یہ فیلنگ ہے, اس میں کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے, یہ کوئی سطحی بات نہیں کر رہا, دل سے بات کر رہا ہوں, مجھے شیئر کرنا چاہیے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اللہ نے قبولیت کی, وائرل ہوگی کہ میں بتا رہا ہوں. کیا مشکل تھا کہ ایک بچہ اٹھاؤں اور اس کو اقبال کے شعر رٹاؤں اور زبردست قسم کی تقریریں اس سے کروانی شروع کر دوں, اور اس کا بھی یوٹیوب چینل, اور ساتھ میں کہوں کہ دیکھیں جی یہ 9, 10, 12 سال کا بچہ لاکھوں روپیہ کمانے لگ پڑا. لیکن مجھے بتائیے کتنا بڑا ظلم ہوگا. یہ آج کی ایکسپیکٹیشنز نے کام خراب کی, امیدوں نے کام خراب کیا. ہم ریالٹی پہ یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار سارے بچے لائک نہیں ہو سکتے. اچھا, جو لائک اور نالائک ہونے کا پیمانہ سماج میں موجود ہے وہ بھی غلط ہے سرے سے. یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم اور ستم کر رہے ہیں, ایک اس ماحول میں ایک حصہ والدین ہو گئے, ان کا آپس میں برتاؤ رویہ ہو گیا, ایک حصہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیمز کا ہو گیا. ایک بڑا جو کام خراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس گھر میں امن کتنا, سکون کتنا, اطمینان کتنا, پھر کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. کیا یہ کوئی بات کوئی کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے؟ کیا بات ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ دکھ کی بات ہے کہ آج کے اس جدید زمانے میں انتہائی ترقی کرنے کے بعد ایک اعلیٰ گریڈ کا افسر اپنے بچے سے بات نہیں کرتا. کمیونیکیشن گیپ ہے. ماں بیٹی کی کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, بھائی بھائی کی کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, بیٹے کی اور باپ کی کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اور دور کمیونیکیشن کیا ہے, یعنی جس پہ سب کے فیس بک پہ فرینڈز کی تعداد 5000 ہے, جس میں ہم 5000 کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ کھایا برگر, لیکن ہماری آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جس کی سپیڈ بھی تیز ہے, جس کا سوچنے کا انداز بھی, اور وہ انتہائی سطحی ہے. وہ اپنی ایموشن انویسٹ ہی نہیں کرتی. یعنی پوری زندگی میں, ارشاد صاحب کی اور میرے زمانے کی بات کر رہا ہوں, ایک عشق کی ناکامی پوری زندگی کو بندے کا پتر بنا کے رکھ دیتی تھی. ایک ہی کافی تھی نا. آج میں اس پہ کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کر سکتا. آپ جا کے بچوں کا ایکسپوجر دیکھیں, 4th ایئر کی ڈگری جب وہ فائنل ایئر تک پہنچتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کتنی دوستیاں بنا کے, خراب کر کے, توڑ کے, نہیں بنا کے, کیا کچھ کر چکے ہوتے ہیں. انتہائی خوفناک ہے. تو اس میں آپ کے پھر آ جاتا ہے کنٹرول میں کیا ہے. وہ کنٹرول میں, وہ کسی میرے دوست نے جاننا شروع کیا اس ایجوکیشن سسٹم اور جو اس وقت سماج کی برائی, انہوں نے کہا خدا قسم شاہ صاحب, میں بھی ویسے کسی تک قائل ہو گیا کہ اگر ہمارا بس چلے ہم بچوں کو اسکول کالج ہی نہ بھیجیں, ہوم اسکولنگ کروا لیں, ہم بیسک ایجوکیشن ساری نا وہ انڈر آبزرویشن کروا لیں. جس تیزی کے ساتھ یہ بگاڑ آ رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ سکولز میں کامن ڈسکشنز کے ہیں, یار یہ میں بتا رہا ہوں, میرے بچے سم ٹائم آگے میں حیران ہو جاتا ہوں.
ڈسکشنز یہ ہیں کہ یہ اگر تم میڈیسن لوگے نا کینڈی، اس سے تمہاری اسٹریس بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارے ایگزامس بڑے اچھے ہو جائیں گے. اس میں آئس ہے، جس میں انٹری کا رستہ ہے آگے موت ہے. آپ بدقسمتی دیکھیے کہ ایک بڑے ہی اچھے قابل ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار نام ہے، وہ یہ بڑے اچھے مطلب ایکسپرٹ ہیں اس پہ، نشے کے علاج پہ اور سب چیزوں پہ. وہ بتانے لگے آپ اس ملک میں دیکھیے بدقسمتی کہ نشہ بھی 2 نمبر ملتا ہے. آئس کی اصلی نشے سے 1 ایئر میں ڈیتھ ہوتی ہے، 1 ایئر میں ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اصلی نہیں ملتا تو 2 سالوں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. اچھا کہتے ہیں 90% ریلیپس ہے، یعنی علاج کے بعد بھی بندہ نشہ ہی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے 90% ڈیتھ ہے، اور یہ سچے واقعات ہیں. اب وہی ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے ہیں ذرا سن لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں لاہور کی روڈز جو ہیں اور فٹ پاس جو ہیں، جو پارکس ہیں، پر منتھ آن ریکارڈ 50 ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں. اچھا جس کو آپ نشئی کہتے ہیں نا، وہ چند ماہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. آپ کی بھی داڑھی بڑھ جائے، میری بھی بڑھ جائے، اور ہم 10 دن کپڑے نہ بدلیں تو ہم اسی طرح کے لگیں گے جیسی وہ لاش ملتی ہے. پرابلم یہ ہم سمجھتے ہیں وہ نشئی ایلینز ہیں، وہ کہیں سے آتے ہیں، وہ گاؤں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، شاید کسی اور علاقے سے آتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں. وہ انہی یونیورسٹیوں انہی کالجز کے بچے ہیں، اور ہم نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جس میں تیزی کے ساتھ یہ چیز بڑھ رہی ہے. اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ ان کو بچا ہی لے، بڑی بات ہے نا. یہ اٹ سیلف ایک بڑا مشن ہے. یہ کہاں اس کے سارے جتنے گیٹ ویز ہیں ان ینگسٹرز کے ساتھ بات چیت کرنے کے، کہ یہ شروع کہاں سے چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا بٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ یار تمہاری پڑھائی بہتر ہو جائے گی، برانڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ. پھر کیا شیشہ شروع کر دیتے ہیں بچے، پھر کیا ہے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہے کہ یہ الیکٹرک سگریٹس بے شمار آ گئے، ان کے پتہ نہیں طرح طرح کے نام ہیں. یقین کیجئے گا کہ یہ آج کے بڑے چیلنج ہیں، اور یہ سب کے سب آپ کی سپیڈ تیز کرتے ہیں. جاگنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، دماغ چلنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی. مطلب میں نہیں سمجھ پایا کہ باڈی اگر 10 منٹ آپ جمپ کریں تو اس کے بعد آپ ہانپ جاتے ہیں، تو 3 گھنٹے ناچنے والا کیوں نہیں ہانپتا؟ اس نے میڈیسن لی ہوئی ایسی کو، اور وہ سوچیں کہ وہ موت کا ناچ ہے. مطلب میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ والدین اس کے بعد ان کی کمر کیا ٹوٹتی ہوگی، ان کی کیا حالت ہو جاتی ہوگی جن کے بچے نشے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ اس نسل کو خراب کرتے ہیں. اس ماحول میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. مثلا انسیکیورٹیز بچوں کو ملی ہوئی ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہی اچھا نہیں ہے. لیں جی آپ نے ان میں رجحان پیدا کر دیا اسکیپ کا. نشہ کی اسکیپ ہے جی، راہ فرار ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں انہیں ایمان آپ نے نہیں دیا. ایمان کیا ہے؟ سیکیورٹی. یار اللہ ہے، یار کوئی بات نہیں ہے، بندوبست کرے گا. آپ نے ایمان نہیں دیا، دنیا جہان کے سارے وسائل دے دیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ نشے کی طرف چلا گیا. اس کو کل پہ یقین نہیں تھا، ایک رجحان پیدا ایسا ضرور ہوا ہے جس رجحان کی وجہ سے وہ ماحول میں آتا ہے. صبر، برداشت، یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں والدین کی ذمہ داری ہے اس ماحول کو انشور. اس کا کوئی تعلق مہنگے اسکول کے ساتھ نہیں، ادھر بھیجیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کا تعلق کاؤنسلنگ کے ساتھ نہیں. بنیادی طور پہ قدرتی طور پہ جو کاؤنسلرز ہیں یا کوچز ہیں یا جو سب چیزیں وہ ماں باپ ہی ہیں. ان سے اچھا کوئی کوچ کاؤنسلر نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں. اور جو